أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسئلہ نمبر 62، اس میں امام صاحب زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، جن سے ہم نے دور رہنا ہے۔ چنانچہ ان کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کونہم اذا غلبوا بالحجتی، کہ وہ لوگ جب دلیل کے اعتبار سے مغلوب ہو جاتے، دلیل کے اعتبار سے کیا ہو جاتے؟ مغلوب، تو فزعوا الی الشکوى للملوک، تو پھر وہ پناہ لیتے، کس چیز میں پناہ لیتے؟ بادشاہوں کے ہاں شکایت کرنے میں۔ دلیل سے جب اہل حق کا مقابلہ نہ کر پاتے تو پھر حکومت کے پاس پہنچ جاتے اہل حق کی شکایت کرنے کے لیے، تاکہ حکومت اپنی قوت کا استعمال کرے کن کے خلاف؟ اہل حق کے خلاف۔ کما قالوا، جیسا کہ انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض۔ اس آیت پہ آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ اس آیت سے تعلق ہے آئندہ 5-6 مسائل کا۔ کما فی الآیہ، جیسا کہ آیت میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تبلیغ کو، ان کی دعوت کو کیا قرار دیا گیا؟ فساد، حالانکہ وہ کیا تھی؟ اصلاح۔ فساد وہ تھا جس کے اوپر فرعون اور فرعون کے درباری چل رہے تھے۔ الرابعہ والستون، 64 نمبر، رمیہم ایاہم، ان کا تہمت لگانا، کن کا تہمت لگانا؟ اہل جاہلیت کا، اہل باطل کا۔ ایاہم، ان پہ، کن پہ؟ اہل حق پہ۔ بانتقاص دین الملک، تہمت کس بات کی؟ کہ بادشاہ کے دین کو یہ بدنام کرتے ہیں، بادشاہ کے دین کو یہ ناقص قرار دیتے ہیں، بادشاہ کے دین کو یہ گھٹیا جانتے ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں کرنا؟ تاکہ بادشاہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ درباری کیا کہہ رہے ہیں فرعون سے؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ آپ موسیٰ کو کچھ نہیں کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، جب کہ وہ آپ کو بھی چھوڑے ہوئے ہے، آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کو بادشاہ نہیں مانتا، آپ کو اپنا حکمران نہیں سمجھتا۔ وَآلِهَتَكَ، اور وہ آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑے ہوئے ہے، یعنی کہ آپ کو چھوڑے ہوئے، آپ کے دین کو اور آپ کے معبودوں کو۔ الآیہ۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى، اور جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا دوسری آیت میں سورہ غافر، انی اخاف ان یبدل دینکم، خود فرعون کہہ رہا ہے اپنی قوم سے
اپنے سرداروں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان یبدل دینکم، کہ یہ آدمی تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو یہاں پہ بھی ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو، ان کے عمل کو فساد قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا۔ گویا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میرے دین کو تبدیل کر دے گا، میرے دین سے لوگوں کو ہٹا دے گا۔ الخامسۃ والستون، 65 نمبر، رمیہم ایاہم من تقاص آلہۃ الملک، ان کا تہمت لگانا اہل جاہلیت کا، اہل باطل کا، ایاہم اہل حق پہ، کس بات کی تہمت؟ کہ یہ لوگ جو ہیں بادشاہ کے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، بادشاہ کے معبودوں کو گھٹیا جانتے ہیں۔ کما فی الآیہ، جیسا کہ آیت میں آپ نے دیکھا کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ فرعون تو اپنے آپ کو رب قرار دیتا تھا، فرعون تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری انا ربکم الاعلی۔ اور یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ درباری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موسیٰ ہے علیہ السلام، یہ آپ کو بھی نہیں مانتا، آپ کے معبودوں کو بھی نہیں مانتا، تو کیا فرعون کے کوئی اور معبود تھے؟ یہ سوال ہے۔ تو علماء تفسیر نے، علماء کرام نے اس بارے میں ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ یہی لگتا ہے کہ فرعون کا مطالبہ تھا اپنی قوم سے کہ وہ اس کو معبود جانے، اور خود وہ کئی اوروں کو معبود مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، یعنی کہ پبلک کے لیے وہی معبود، اور خود وہ اس نے کوئی اپنے بڑے بنا رکھے تھے، وہ ان کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو وہ معبود یہاں پہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فرعون خود بادشاہ تھا اور اس کے نیچے کئی گورنر تھے، کئی وزیر تھے، تو انہی کو معبود قرار دیا جا رہا ہے کہ فرعون بڑا معبود ہو گیا، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ جو اس کے وزیر ہیں، اس کے سردار ہیں، یا اپنے اپنے علاقے میں معبود کہلائے، تو یہ مراد ہے۔ السادسۃ والستون، رمیہم ایاہم بتبدیل الدین، ان کا تہمت لگانا، کن کا؟ اہل جاہلیت کا، اہل باطل کا، ایاہم ان پہ تہمت لگانا، کن پہ؟ اہل حق پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، بتبدیل الدینی، کہ یہ قوم کے دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، یا یہ زمین میں فساد کو پھیلا دے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ چیز تو مثبت ہے، اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، لیکن فرعون اس کا تذکرہ اچھے انداز سے نہیں کر رہا۔ وہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ گویا کہ فرعون اچھے دین کے اوپر ہو، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اچھے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے الٹ تھا۔ السابعۃ والستون، 60، رمیہم ایاہم من تقاص الملک، ان کا تہمت لگانا ان پہ کہ بانتقاص الملک، کہ یہ بادشاہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ کقولہم، جیسا کہ ان کا یہ کہنا، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ یہ تجھے بھی چھوڑے ہوئے ہے اور تیرے معبودوں کو بھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد
فرعون کی بادشاہت میں کسی قسم کی کمی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد فرعون کو توحید پہ لانا تھا، اسی لیے وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، توحید کی دعوت دی تھی، اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا تھا۔ تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ فرعون کی شان کم ہو جائے، فرعون کی چاہے بادشاہت میں مزید اضافہ ہو جائے، لیکن فرعون توحید پہ آ جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ حکمرانوں کو یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم آپ کے اقتدار کے دشمن ہیں، ہم آپ کو کرسی سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر آپ توحید کی دعوت نہیں دے سکیں گے، پھر تو دوسری سیاست کی جو کھیل ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بلکہ آپ بادشاہ سے یہ کہیں کہ آپ یہ دین حق اپنا لیں، یہ توحید اپنا لیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کو بادشاہ مان لیں گے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بادشاہ یہ سمجھے کہ ان کا مقصد صرف اقتدار ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی أحسن الله إليكم. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. یہ 68 نمبر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ اپنی تعریفیں کرتے تھے اس چیز پہ جو چیز ان میں موجود نہیں تھی، جو خوبی ان میں موجود نہیں تھی، اپنی تعریف کرنا اس خوبی کی وجہ سے جو خوبی موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں دعواہم، ان کا دعویٰ کرنا، کن کا؟ اہل جاہلیت کا، اہل کفر کا، اہل باطل کا۔ العمل، دعویٰ کیا کرنا؟ عمل کرنے کا اس حق پہ جو حق ان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم حق پہ عمل کر رہے ہیں، حق ہمارے پاس موجود ہے، تورات ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، انجیل ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ کقولہم، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نؤمن بما انزل علینا، یہ آیت کیسے ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے، 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور یہ کہتے ہوئے وہ کفر کرتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ جو ان پہ نازل کردہ تورات کے علاوہ ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہمارا ایمان اس کتاب پہ ہے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی۔ اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ کتاب جس پہ ایمان نہیں لا رہے، قرآن، وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے اس تورات کی جو ان کے پاس ہے۔ اچھا جی، دعویٰ ان کا کیا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس تورات پہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا، قل، آپ ان سے کہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تمہارا تورات پہ ایمان ہے، جو جو کتابیں تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں تمہارا ان پہ ایمان ہے، تو یہ بتاؤ یہ کتابیں لانے والے نبیوں کو اور ان کتابوں کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دینے والے نبیوں کو تم کیوں قتل کرتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا واقعی تورات پہ ایمان ہے تو وہ نبی جو تورات کی دعوت دیتے رہے، تورات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، تم انہیں کیوں قتل کرتے رہے؟ پتہ چلا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارا اس کتاب پہ بھی ایمان نہیں ہے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی تھی۔ کہتے ہیں امام صاحب کقولہم، جیسا کہ ان کا کہنا کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، مع ترکہم ایاہ، جبکہ وہ
اس کتاب کے تارک تھے، اس کو قبول کرنے والے نہیں تھے، اس پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ۔ دوسری دلیل وہ ہے فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، سورہ مائدہ، کہ نبیوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، تو تم تو نبیوں کی تکذیب کرتے رہے ہو۔ اور پھر یہ آیت بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن حق بات کو چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ تورات میں انہوں نے اللہ کے نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ تورات کو ماننے والے ہیں تو نبی اسلام پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ تورات تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ آخری نبی پہ ایمان لایا جائے، اور جو علامات آخری نبی کی وہاں موجود ہیں وہ اللہ کے نبی میں پائی جا رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، یہ اس کتاب پہ بھی ایمان نہیں رکھتے جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ لوگ؟ جملہ اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ چلیں جی شیخ صاحب۔ التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء۔ جی، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ایک اور مسئلہ، ان کا ایک اور جرم، عبادت میں اضافہ کرنا۔ عبادت میں کیا کرنا؟ اضافہ کرنا۔ جیسا کہ ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا عاشوراء والے دن۔ عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو۔ تو 10 محرم کو ان کا دین کیا کہتا تھا کہ 10 محرم کو کیا کیا جائے؟ یہودیوں کا دین کیا کہتا تھا؟ روزہ رکھا جائے۔ لیکن آپ بخاری مسلم کی روایات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس دن کو بطور عید مناتے اور اس دن جشن مناتے، عورتوں کو خوبصورت لباس پہناتے، زیورات پہناتے۔ تو اس دن کو بطور عید جشن منانے کا کام خود انہوں نے کیا، یہ ان کی طرف سے اضافہ تھا۔ اور اللہ کے دین میں اضافہ کرنا، عبادت میں اضافہ کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں منائیں گے۔ اور تیجا، 7واں، 40واں برسی اور عید غدیر خم، ان تمام عیدوں کے ہم منکر ہیں کیونکہ یہ دین اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جی۔ السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات۔ نقصهم منها، ان کا اللہ کی عبادت میں کمی کرنا، منہا سے مراد العبادہ، پیچھے آ چکے ہیں نا، پیچھے نقصهم الزیادۃ فی العبادہ، ضمیر ادھر جا رہی ہے۔ تو ان کا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا اللہ کی طرف سے دی گئی عبادت میں کیا کرنا؟ کمی کرنا۔ نہ اضافہ جائز ہے نہ کمی، وہ اضافہ کہیں اضافہ کرتے تھے، کہیں کیا کرتے تھے؟ کمی۔ جیسا کہ کترکہم الوقوف بعرفات، حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کو ترک کر دیا تھا زمانہ جاہلیت کے کئی لوگوں نے، اور وہ کون تھے؟ قریشی۔ باقی لوگ حج کے دوران، حج کس طرح کو شروع ہوتا ہے جی؟ حج 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کو جاتے ہیں مینا، 9 تاریخ کو کہاں جاتے ہیں؟ عرفات۔ اور عرفات جو ہے یہ حدود حرم میں ہے کہ حدود حرم سے باہر ہے؟ حدود حرم سے باہر ہے۔ مینا حدود حرم کے اندر ہے، مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، عرفات باہر ہے۔ قریشی کہتے تھے ہم ہیں بیت اللہ کے متولی، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم مینا مزدلفہ میں رہیں گے بس۔ تو جب کہ حج میں عرفات میں نہ جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی عبادت میں کمی کر دی۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 199 میں 199، ثم افیضوا من حیث افاض الناس
وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، ان کے لوگ منا سے عرفات جاتے ہیں اور ادھر سے واپس مزدلفہ، مزدلفہ سے منا آتے ہیں، اور تم لوگ منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے ادھر آ جاتے ہو، عرفات میں جاتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ نے کہا ثم افیضوا، پھر تم واپس آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور میدان عرفات میں جانا نہایت ضروری ہے۔ تو عبادت میں نہ اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے، اور اگر کوئی اضافہ کرے تو وہ بھی زمانے جاہلیت کے لوگوں کے طریقے پہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی کمی کرے تو وہ بھی زمانے جاہلیت کے لوگوں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا۔ جی 71 نمبر 71، ترکہم، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ترک کر دینا، الواجبہ، اس چیز کو جو اللہ نے واجب کی ہے۔ کیوں ترک کر دینا؟ ورعن، کیا کہیں گے، احتیاط کے طور پہ، ورع کے طور پہ۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ میدان عرفات میں وہ نہیں جاتے تھے، کیا خیال کرتے تھے کہ وہ اہل حرم ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، تو ورع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ نکلیں بلکہ حدود حرم میں ہی رہیں۔ دوسری مثال، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کیوں؟ ورع کے طور پہ۔ ورع کیسے، احتیاط کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم کپڑے پہن کے طواف کریں گے تو یہ وہی کپڑے ہیں جن میں ہم گناہ کرتے رہے، گناہ والے کپڑوں میں طواف کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان پہ واجب تھا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانکیں، تو یہ واجب چھوڑ دیا انہوں نے، اس واجب کو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، وہ آیت آپ اشارہ موجود ہے اس آیت میں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، اور یہ ننگے ہو کے طواف کرنے کا معاملہ بخاری شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے۔ جی الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق۔ جی 72 نمبر، تعبدہم، ان کا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ کیسے؟ رزق میں سے پاک چیزیں چھوڑ کر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم رزق میں سے یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو شاید اللہ ہمارے اوپر راضی ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جانور تھے جو انہوں نے چھوڑ دیے، ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ اور جیسا کہ آج کل ہم کئی پیروں کے بارے میں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، ہمارے پیر صاحب نے کبھی دودھ نہیں پیا تھا۔ بھئی نہیں پیا تھا تو جرم کیا، کون سی نیکی کی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر شہد حرام کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی اور کو ایسے کاموں کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ جی یہاں پہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ اگر تم اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دو گے تو یہ زیادتی ہے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو وہ حدیث بھی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ 3 آدمی آئے تھے نبی علیہ السلام کے گھر یہ جاننے کے لیے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ ایک نے اعلان کیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کیا کہا تھا؟ میں پوری رات جاگتا رہوں گا، نیند کے قریب رات کو نہیں جاؤں گا، اور تیسرے نے کیا کہا تھا؟ روزانہ روزہ رکھا کروں گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ میرے طریقے سے اعراض ہے۔ جی الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله، تعبدهم ان کا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا اس چیز کو ترک کر کے جس کو اللہ نے زینت قرار دیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ کس چیز کو زینت قرار دیا گیا؟ لباس کو۔ لباس زینت ہے نا، تو لباس زینت ہے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، اللہ کی طرف سے دی گئی زینت کو ترک کر کے، اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں اللہ ہمارے اوپر راضی ہوگا، ہم اللہ کا قرب پا لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جی الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، جی 74 نمبر، ان کا لوگوں کو دعوت دینا گمراہی کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی کہ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر لوگوں کو بلاتے رہے کس کی طرف؟ گمراہی کی طرف۔ مثال کے طور پہ لوگوں کو شرک کی دعوت دینا، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس آدمی نے تمام معبودوں کی بجائے ایک معبود کو کہا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم واصبروا، اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، ان کی عبادت کرتے رہو۔ یہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اور شرک کے حق، شرک کے درست ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ 7 تھی، پھر سورہ احزاب میں آ جائیں آپ، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، روز قیامت کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے گمراہی کی دعوت دیتے رہے اور یہ دعوت قبول کرتے رہے۔ تو گمراہی کی طرف بلانا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ زور و شور سے لوگوں کو قبر پرستی کی طرف بلایا جا رہا ہے، زور و شور سے 11ویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ۔ اس قسم کی شرکیات کو رواج دیا جا رہا ہے، اور یہ گمراہی کی دعوت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا جس پہ کلمہ پڑھنے والے آج عمل کر رہے ہیں۔ جی الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، دعوتہم ایاہم، ان کا دعوت دینا، کن کا؟ گمراہ لوگوں کا۔ ایاہم کن کو؟ اہل حق کو۔ اہل حق کو بلانا کس چیز کی طرف؟ کفر کی طرف۔ اہل حق کو کفر کی دعوت دینا مع العلم، علم ہونے کے باوجود۔ پچھلے میں کیا تھا؟ علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اور اب یہ ہے کہ علم ہے کہ حق کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو دعوت دینا کفر کی۔ اس کے لیے آپ اسی آیت کو یاد کریں، سورہ آل عمران آیت نمبر 72 72، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کہ صبح صبح تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے، اور دن کے آخری حصے میں تم نے یہ کہنا ہے کہ میں دوبارہ سے یہودیت میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ مسلمان واپس آ جائیں جو یہودیت سے اسلام میں گئے ہیں۔ تو یہ ان کو کفر کی طرف بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کفر کی طرف بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہودی جانتے بھی ہیں کہ قرآن سچا، محمد رسول اللہ سچے، علیہ السلام دین اسلام سچا، اور خود یہ جھوٹے ہیں، تحریف کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو تبدیل کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کام کرتے رہے۔ جی السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح، 76 نمبر، المکر الکبار، کبار کا معنی بہت بڑا، بہت بڑا مکر کرنا،
بہت بڑی چال چلنا، یعنی کہ اہل جاہلیت، اہل اسلام کے خلاف، اہل حق کے خلاف، اہل ہدایت کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلتے رہے ہیں۔ کفعل قوم نوح، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی چالیں چلی نوح علیہ السلام کے خلاف اور ان پہ ایمان لانے والوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہا ہے سورہ نوح میں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بہت بڑی چال چلی۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا۔ ان کی چالوں میں یہ تھا، کبھی کہتے تھے کہ اگر نوح سچا نبی ہوتا تو اس کے پیروکار معاشرے کے معزز لوگ ہوتے، لیکن اب اس کے پیروکار کون ہیں؟ نچلے طبقے کے لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو نوح علیہ السلام سے دور کر رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ اگر یہ نوح نبی ہوتا تو یہ فرشتہ ہوتا، کبھی کہتے یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا۔ تو یہ وہ چالیں چل رہے تھے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو حق کے خلاف، توحید کے خلاف، نبیوں کی تعلیمات کے خلاف چالیں چلنا یہ اہل جاہلیت کا کام ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ جی السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني۔ بس اتنا ہی ہے، آگے بھی ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنی شاید۔ اس کے بعد 70 نمبر، ان ائمتہم، کہ ان کے رہبر و رہنما، ان کے پیشوا کون ہوتے ہیں؟ اما عالم فاجر، یا تو کوئی عالم دین ہوگا لیکن فاسق و فاجر بد عمل، و اما عابد، یا ان کا پیشوا، ان کا رہبر و رہنما کیا ہوگا؟ عالم کی بجائے کوئی عبادت گزار جو علم کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ جاہل۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ ہم نے اپنا پیشوا کس کو بنانا ہے؟ اس آدمی کو جس کے پاس علم ہو قرآن و حدیث کا اور اس پہ عمل کرنے والا۔ کما فی قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، سنیے دھیان سے، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ یہ کون ہوا؟ عالم الفاجر۔ یہ کیا ہوا؟ عالم، یعنی کہ عالم ہے، علم ہے، لیکن پھر بھی تحریف کر رہا ہے، تو یہ تو فاجر ہوا، بہت بڑا مجرم ہوا۔ تو ایسے مجرمین کو یہودیوں نے اپنا پیشوا بنایا ہوا تھا، رہبر و رہنما بنایا ہوا تھا۔ آگے چلیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں علیحدگی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو قالوا، کہتے ہیں ایک دوسرے سے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں؟ یعنی کہ اللہ نے تمہیں بتایا تھا تورات میں کہ آخری نبی کی علامات یہ ہوں گی، اوصاف یہ ہوں گے، خوبیاں یہ ہوں گی، تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں یہ خوبیاں، یہ علامات لکھی ہوئی ہیں؟ کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم ان کو بتاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں تاکہ یہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس؟ روز قیامت یہ کہیں گے کہ جناب اللہ خود تم نے بتایا تھا کہ تورات میں یہ علامات لکھی ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ نے کہا ولا یعلمون، کیا ان کو نہیں پتا کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ظاہر نہ بھی کریں تو اللہ کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے آخری نبی کے علامات کا، ان کو پتا ہے کہ سچے نبی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ ہے دھیان سے اب، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
اور ان میں سے کئی ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ کون ہوا؟ جاہل. لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے. الا امانیہ، سوائے کس کے؟ چند آرزوؤں کے، کہ آرزویں ہیں کہ جناب اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا، اس قسم کی آرزویں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس علم نہیں ہے، بس گمان ہے، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو آپ نے سن لی ہے. دوسری تفسیر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کئی ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے تلاوت کے. تلاوت کرنا جانتے ہیں، تلاوت کی تفسیر اور معنی و مفہوم نہیں جانتے، جاہل ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو ان آیات سے پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے پیشوا دو طرح کے ہوتے تھے. نمبر ایک وہ جس کے پاس علم ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہوتا، مجرم ہوتا. دوسرا وہ جو عبادت گزار ہوتا لیکن جاہل ہوتا. اور ہم نے نہ اس کو اپنا پیشوا بنانا ہے، نہ اس کو، ہم نے اس کو بنانا ہے جو علم رکھتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کرنے والا ہے، اس کو ہم نے اپنا پیشوا بنانا ہے. جی. الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. 78 نمبر دعواہم، ان کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا. کن کا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھائی کی نگرانی کر رہے ہیں. چلیں جی. دعواہم، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہم اولیاء اللہ، کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں کے علاوہ. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. تو انسان کو اس قسم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے اوپر امید بھی ہو اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، اور اللہ سے ڈر بھی لگتا ہو اپنے گناہوں کو دیکھ کر. بس وہ کوئی ایڈیشن کا فرق ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 18. جی 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 آ جائے گا جی. التاسعة والسبعون دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله الآية. 79 دعواہم، ان کا یہ دعویٰ تھا زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کہ محبت اللہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اپنے بارے میں کہتے تھے ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. مع ترکہم شرعا، جبکہ اللہ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا ہوا تھا، اللہ کی شریعت کو چھوڑا ہوا تھا، اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈالا ہوا تھا. فطالبهم اللہ بقولہ، تو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا یہ کہہ کر قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی پہ ایمان لاؤ. یعنی کہ تم دعویٰ کرتے تم اللہ سے محبت ہے، جبکہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کون ہوگا، اس کی کیا علامات ہوں گی. اب اس پہ عمل کرو نا. پھر اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی وہ بات مانو. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانتے تھے تو دعوی محبت میں جھوٹے تھے. تو نعرے لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، محبت ثابت ہوتی ہے عمل کرنے سے، اپنے محبوب کی بات ماننے سے. جی. الثمانون تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 80 نمبر زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ کام تھا کہ جھوٹی آرزویں رکھنا، عمل نہ کرنا. آرزو بڑی لمبی چوڑی ہے، جنت کے مالک ہم ہی ہیں جی، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اس قسم کی آرزویں رکھنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے دور رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، خطرہ بھی ہو کہ اللہ کے گناہوں پہ پکڑ نہ لیں. کقولہم،
جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے، کون؟ یہودی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں ٹچ کرے گی، ہمیں ہرگز نہیں آگ مس کرے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، جتنے دن ہمارے بڑوں نے عبادت کی تھی کس کی؟ بچھڑے کی، اتنے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ یہودیوں سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے چند دنوں کے لیے، پھر ہمیں وہاں سے نکال لیا جائے گا، اس کے بعد ہماری جگہ پہ آپ لوگوں نے جہنم میں رہنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تم جہنم میں ہی دفع رہو، ادھر ہی رہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جھوٹی آرزویں تھیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یعنی کہ یہودی کہتے تھے یہودی جائے گا، عیسائی کہتے تھے عیسائی جائے گا۔ یہودی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اور عیسائی جائیں گے، نہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم اور یہودی جائیں گے، نہیں، مراد یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے یہودی جائے گا، عیسائی کہتے تھے عیسائی جائے گا۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے اس نظری عقیدے پہ کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ جی۔ الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد۔ 81 نمبر، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اور مسئلہ نمبر 81 دھیان سے جاگتے رہیے گا ذرا۔ تو وہ کیا ہے کہ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لینا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے۔ دھیان سے، ایک ہے قبر کو سجدہ کرنا، وہ تو واضح طور پہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ ایک ہے قبر کے پاس آ کے جانور ذبح کرنا، وہ تو واضح طور پہ شرک ہوا۔ ایک یہ ہے کہ نماز میں پڑھوں گا اللہ کے لیے، لیکن فلاں بابا جی کے مزار پہ جا کے پڑھوں گا کیونکہ وہاں کو برکت ہوگی، اللہ جلدی سنے گا، اللہ جلدی قبول کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ وسیلہ شرک ہے، شرک نہیں ہے، شرک کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ فرق معلوم ہے نا دونوں چیزوں میں؟ اچھا، کیا دلیل ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے؟ وہ مسلم شریف کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے جندب بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے پہلے لوگ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیتے تھے، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ اور بھی حدیث ہے لیکن وقت کم ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ چلیں جی۔ الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر۔ 82 نمبر، اوپر تھا اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنانا، اب کیا ہے؟ اپنے نبیوں کے آثار کو، یادگاروں کو، نشانات قدم کو سجدہ گاہیں بنا لینا، جیسا کہ یہ چیز جناب عمر فاروق سے مذکور ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ اور دھیان سے، اس مسئلے میں تھوڑی بہت غلطی ہے، حدیث بھی کر جاتے ہیں دھیان سے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھر ہی نماز پڑھنی، وہاں پہ بوسہ بھی دے دیں، چلو بوسہ ہو سکتا ہے بھابھی نہ دیں، لیکن نماز دی اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی تھی، میں نے یہاں ہی پڑھنی ہے۔ پھر پیش کریں گے عبداللہ بن عمر کہ وہ جناب پیشاب کریے ادھر بیٹھتے تھے جدھر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ اچھا جی، اللہ کے رسول ویسے بیٹھتے تھے یا پیشاب آیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تھے یا ویسے ہی بیٹھتے تھے؟ تو اگر کسی کو پیشاب آیا ہے اور وہاں سے گزر رہا ہے، اسی جگہ پیشاب کر لے، کوئی بات نہیں، لیکن جس کو پیشاب نہیں آیا وہ وہاں پہ پیشاب کرے گا، تو یہ عمل اگرچہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے
لیکن عبداللہ بن عمر کے والد اس عمل پہ ڈانٹا کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن عمر کے والد. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جناب عمر فاروق نے مکہ مدینہ کے بیچ ایک جگہ نماز پڑھائی، لوگوں کو سلام پھیرا تو دیکھا لوگ بھاگ کر کسی جگہ جا رہے ہیں. پوچھا یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ ادھر مسجد ہے نبی علیہ السلام کی، وہاں پہ جا رہے ہیں. مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تھی، تو وہاں پہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ اصل نماز پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے خصوصی طور پہ وہاں اضافی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی. جناب عمر فاروق نے ڈانٹا اور کہا تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو سجدہ گاہیں بنا لیا. تم یہ کام نہ کرنا. اگر تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اس جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، پڑھ لو، ورنہ نماز پڑھنے کا قصد بولیے نہیں کرنا. اچھا اس مسئلے کو ذرا سمجھنا آپ نے تھوڑا سا دھیان سے، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. ایک وہ جگہ ہے جہاں اسپیشلی نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے گئے، ارادتاً قصداً گئے، تو وہاں پہ میں ارادتاً جاؤں گا تو آپ کی سنت پہ عمل کروں گا، بہت اچھی بات ہے. نبی علیہ السلام مدینہ سٹی سے جاتے تھے مسجد قباء اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے، یا اتفاقاً وقت ہو جاتا تھا؟ اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو میں جاؤں گا تو آپ کی سنت پہ عمل کروں گا، جانا چاہیے. لیکن مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں آپ نے کہیں پہ اعلان کیا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، کیا آپ نے اس جگہ کو اہمیت دی؟ قصداً وہاں پہ نماز پڑھی یا اتفاقاً؟ اتفاقاً. تو وہاں پہ میں قصداً جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ غلط ہے. اس سے عمر فاروق روکتے تھے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني